فرحان ملک صاحب ان کو ایف آئی اے نے کسٹڈی میں لیا. جو کیسز ان کے اوپر بنائے گئے ان کے اوپر بات نہ ہی ہو تو بہتر ہے, کیونکہ اگر ان کے اوپر بات ہوگی تو پاکستانی حکومت, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ایف آئی اے جس کی جانب سے یہ الزامات لگائے گئے ہیں ان کے اوپر لوگ ہنسیں گے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے بعد عدالتیں اگر انصاف فراہم کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں تو اس میں بھی ان کے انصاف کی راہ میں بھی رکاوٹیں حائل کی جا رہی ہیں. پاکستان کا عدالتی نظام بھی اس وقت ایک بہت بڑے چیلنج سے گزر رہا ہے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ کس طرح سے عدالتوں سے, کس طرح سے ججز سے بہت سارے اختیارات بھی لے لیے گئے ہیں. اسی تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے. پولیٹیکلی اس کیس کی جو میرٹس ہیں اس کے اوپر تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں, کل بھی ہم نے ڈیٹیل میں بات کی, لیکن فیملی, کیا پاکستان میں وہ لوگ جو صحافت کرتے ہیں, جن کے گھر میں جو لوگ ہیں, کوئی ایک نوجوان, کوئی ایک بھائی, کوئی ایک بیٹا, کوئی بیٹی, اگر وہ صحافت میں آ رہے ہیں تو ان کی فیملیز کے اوپر کیا بیتتی ہوگی جب وہ سچ اور حق کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہوں گے. فرحان ملک صاحب, ان کے جو بھائی ہیں, اسلام چینل اردو پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں, ہیلتھ شو کرتے ہیں, ڈاکٹر عمران گوہر, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت فیملی کس طرح سے اس تمام تر صورتحال سے ڈیل کر رہی ہے. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے بہت معذرت کہ جس طرح سے آپ کی فیملی, فرحان ملک صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ پورے پاکستان کو ان پہ فخر ہے, بالخصوص یو کے کی. کل بھی میں نے بات کی تھی کہ ایک وقت تھا یو کے میں سما پاکستان کا نمبر 1 چینل تھا, اور وہ اس وقت تھا جب فرحان ملک صاحب اس کے ڈائریکٹر نیوز تھے. تو یو کے جو لوگ ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں فرحان ملک صاحب کو, ان کی جو کمٹمنٹ ہے, ان کا جو پیشن ہے جرنلزم کے لیے. جب ایسی خبر آئی, آپ یقیناً وہاں پر موجود نہیں ہیں, کیا کس طرح سے آپ کی فیملی ڈیل کر رہی ہے, کیا کچھ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, کیونکہ عدالتی نظام کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. بالکل نیلم, تھینک یو فار ٹیکنگ می آن دس. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ رفتار کی ایک جو ان کا موٹو ہے ٹو ٹیل دا پیپل اسٹوری, اور انگلش کی ایک کہاوت ہے, دیر از نو گریٹر ایگنی دین بیئرنگ این انٹولڈ اسٹوری ان سائڈ یو. انسان جو ہے اس کی ایک فطرت میں اسٹوری ٹیلنگ کہا گیا ہے, اور پرانے زمانے میں بھی آپ دیکھتی ہوں گی کہ جو اسٹوری ٹیلرز تھے وہ کمیونٹی کو they used to bring the community together, اور بہت ساری جگہوں کے نام بھی قصہ خوانی بازار اور ڈفرینٹ جگہوں سے اسی کی مناسبت سے رکھے گئے, کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی کا. اب ظاہر ہے سوسائٹی ایوالو ہوئی ہے, سوسائٹی میں ٹی وی آیا, ریڈیو آیا, اور اب ظاہر ہے سوشل میڈیا اینڈ جو دوسری تمام چیزوں کا نیا دور شروع ہو گیا ہے. ظاہر ہے ہر چیز جیسے ایوالو ہوتی ہے, جرنلزم, اسٹوری ٹیلنگ ہیز آلسو ایوالوڈ آل اوور دا ورلڈ اینڈ ان پاکستان ایز ویل. اور جہاں تک آپ نے میرے بھائی کی بات کی, چھوٹے بھائی کی, فرحان کی, ہی از آلویز سم ون who want to tell a story, who is very good in and passionate about story telling. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ he did his studies in UK بہت عرصہ پہلے, اور پھر اس نے سما کو جوائن کیا یہیں سے. He could have stayed here, he could have had a job here like lots of people do normally, but he wanted to go back to Pakistan. I'm not saying because he's my brother, but he's a very passionate and a positive Pakistani. You know, he always want to go back and give back to the country, and he did mashallah very well in his field, in his journalism. He feel very very passionate about storytelling and telling people about our country, about our history, and to educate people. دیکھیں اسٹوری ٹیلنگ یا جرنلزم صرف خبریں دینا نہیں ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اور لوگوں کی شعور کو جگانا بھی ہے. اور ہم انفارچونیٹلی تمام سوسائٹیز میں جہاں پہ جرنلزم یا اسٹوری ٹیلنگ کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ سوسائٹی کے پورا اوور آل ڈپریویشن ہوتی ہے, وہ سوسائٹی فلرش نہیں کرتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ فرحان کے اس پورے واقعے نے ظاہر ہے ایز اے فیملی وی آر آل ورڈ, وی آر آل کنسرنڈ اوور دی ہول سچویشن, اینڈ وی فیل دیٹ اٹس آل نتھنگ بٹ اے مس انڈرسٹینڈنگ فرام سم ویئر along the line. I don't know who, but that they have created this whole narrative against him. I think I can assure you that he's one of the best journalists
from the TV point of view, print media point of view, and now from the digital media point of view. As far as Pakistan, he's quite young. He's passionate about progressive Pakistan. He's passionate about taking Pakistan to some different level. And ان تمام چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے, ہمیں بات کرنی پڑے گی, ہمیں اپنے پاسٹ کو کھنگالنا پڑے گا, ہمیں چیزوں کو انالائز کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے آنے والی جنریشن کو پازیٹیو اور بہتر بنا سکیں, اپنے لوگوں کو مزید شعور دے سکیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تعلیم کا کیا حال ہے, زیادہ لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, تو ظاہر ہے لوگوں کو شعور جگانے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم از ون آف دا بیسٹ تھنگ ناؤ ڈیز. ایکچولی اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز, بیکاز ہر ایک کے پاس فون ہے, ہر ایک یوٹیوب پہ, ہر ایک دوسری چیزوں پہ جا سکتا ہے. تو ہم اگر اس کو پازیٹیولی یوز کریں, جیسے کہ فرحان نے کوشش کی, آپ اس کی جا کے ویڈیوز کو دیکھیں, تمام چیزوں کو دیکھیں. اوبیسلی یو ڈو ٹچ ڈفرنٹ سبجیکٹس. Politics is all entangled with our life, so we talk about it, but it doesn't mean that he is somebody who want to harm Pakistan or cause any kind of dysfunctionality in the society. ڈاکٹر عمران, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آپ نے کہا کہ ایز اے بھائی بھی اور ویسے بھی اگر آپ ان کے پلیٹ فارم کو بھی فالو کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پیشنیٹ پاکستانی ہے. میں نے خود ان کے ساتھ کام کیا ہے. انفیکٹ میں نے جو کچھ تھوڑی بہت صحافت سیکھی ہے تو میں نے خود ان سے سیکھی ہے, میرے تو وہ مینٹور ہیں اس فیلڈ میں. لیکن جو الزام ان پہ لگایا گیا کہ ایسا کانٹینٹ وہاں پہ شیئر کیا جا رہا ہے کہ جو کہ اینٹی اسٹیٹ ہے, آج تک 1 ہفتہ ہو گیا ہے, اور 1 ہفتے سے پہلے آپ بھی جانتے کہ ان کو کئی مہینوں سے پریشرائز کیا جا رہا تھا. ابھی تک وہ کانٹینٹ سامنے نہیں آیا جس کی بیس پہ ان کی حراست کسٹڈی میں لیا گیا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے. وہ کوئی ایک کلپ, وہ کوئی ایک امیج, کچھ بھی سامنے نہیں آیا. آج کے دور میں تو بہت آسان ہے, کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو پڑی ہوتی ہے, آپ فوراً اٹھا کے سامنے رکھ دیتے ہیں جج صاحب کے. وہ تک ابھی تک نہیں ہوا, تو یہ کتنا ڈس اپوائنٹنگ ہے. دیکھیں, ایک جو چیز کہی جاتی ہے نا, فکشن ان جرنلزم, آئی تھنک ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ فکشن ان جرنلزم کریں. جہاں تک فرحان کی بات ہے, فرحان کی جو بھی ویڈیوز ہیں یا جو بھی پوڈ کاسٹ ہے, اس میں نے کوئی فکشن نہیں دیکھا. دے ڈو دیئر اون ریسرچ اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ٹرائی ٹو پورٹرے اینڈ گیو سم میسج ٹو دا سوسائٹی اف یو لک ایٹ اٹ. جہاں تک الزامات کی بات رہ گئی, آپ نے اس کو اپنے انٹرو میں کافی حد تک واضح کر دیا تھا کہ اٹس اے جوک. اتنے بھونڈے قسم کے الزامات لگانا کسی شخص پہ جس کی کریڈیبلٹی کو پوری دنیا جانتی ہے, اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے ملک کی بہت جگہسائی ہوئی ہے, اور ہمارے انسٹیٹیوشنس کی جگہسائی ہوئی ہے. ان کو دیکھنا چاہیے کہ آخر کون لوگ ہیں ایسے اپنے ان کے انسٹیٹیوٹ میں جو کہ اس طرح کی اسٹوپڈ قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, اور جا کے اپنے ملک کا نام بدنام کرنا, اور پورے قوم کا نام بدنام ہوتا ہے. چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے اور کریٹیو لوگوں کو ہینڈل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان کو آپ بار کریں, ان کو ان کے کام سے روکیں. ان کے ساتھ مل کے کام کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ مل کے ان کی پازیٹیو انرجی کو, ان کے ایکسپیرینس کو یوز کر کے اپنے ملک کا امیج بہتر کیا جاتا ہے, رادر دین سائلنسنگ دم. آئی تھنک مجھے تو ساری اسٹوری اور سارے الزامات پوری دنیا کو پتہ ہے, آپ کو تو پتہ ہے نیلم, کہ وہ ایک عجیب سا مذاق ہے اور تو کچھ نہیں ہے. اور اس میں سرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, عقل دے, اور اس تمام مسئلے سے وزڈم کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ جو لوگ اس چیز کو جہاں سے بھی جس چیز کے جو بھی ان تمام الزامات کو پورٹرے کر رہے ہیں یا منور کر رہے ہیں, ان کو بھی اللہ ہدایت دے, تاکہ اس سے سوائے ہمارے ملک کی بدنامی کے علاوہ, انسٹیٹیوٹس کی بدنامی کے علاوہ تو مجھے تو نہیں کوئی چیز حاصل ہوتی ہوئی لگتی ہے. اس میں تو صرف سب کی بدنامی ہی لگتی ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر عمران, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 سال سے پاکستان کے صحافی, جیسے کہ میں نے شروع میں بھی بولا, کہ جو صرف صحافت کرنا چاہ رہے ہیں, جن کو نئی بڑے عہدے نہیں چاہیے, کاروبار نہیں چاہیے, ان کو بڑی بڑی زمینیں اپنے نام پہ, بڑی بڑی گاڑیاں نہیں چاہیے, وہ صرف ایک پیشن لے کے, آپ نے کہا کہ وہ UK میں تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں, وہ یہاں پر رہ سکتے تھے, آپ ہیں, ان کی اور فیملی ممبرس یہاں پر رہتے ہیں, تو یہاں پہ بھی وہ تنہا نہ ہوتے, اپنی فیملی کے درمیان ہوتے, لیکن وہ پاکستان گئے ایک مشن کے ساتھ, ایک پیشن کے ساتھ, کنٹری کے لیے کچھ کرنے کے لیے. میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے ہمیشہ سے, جب سے میں ان کو جانتی ہوں, وہ کچھ کرنا چاہتے تھے. 10 سال سے زائد سے میں ان کو جانتی ہوں کہ وہ اس سسٹم کو, جو پاکستان کا سسٹم ہے, روٹن سسٹم جس کے اوپر ہم سب کڑتے ہیں,
وہ اس کو بدلنا چاہتے تھے اپنے طریقے سے, کچھ نہ کچھ کر رہے تھے, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے ابھی بھی واپس آ کے. جب پچھلے دنوں کچھ پریشر آیا تو کیا آپ لوگوں نے انہیں کہا کسی پوائنٹ پہ, کیونکہ فیملی آبویسلی زیادہ ڈر جاتی ہے کہ آپ آ جائیں پاکستان سے, کیونکہ پاکستان میں تو اس وقت صحافیوں کے لیے ایک سازگار ماحول نہیں ہے. بالکل, دیکھیں پہلی تو چیز یہ تھی کہ جب مجھے پتہ چلا ایز اے بڑے بھائی کے, میں نے سب سے پہلے پوچھا کہ بھائی آر یو ڈوئنگ سم تھنگ لائک دس. سو اس میں اس کا کلیئر جواب یہ تھا کہ آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ, دیر از نتھنگ اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے, مجھے کیوں ڈروں میں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہی ہیز نو نتھنگ ٹو ہائڈ, ایوری تھنگ از ان فرنٹ آف پیپل, دیر از نتھنگ اینٹی اسٹیٹ اینی تھنگ اگینسٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان. سو پہلی بات تو یہ کہ کوئی شخص جو کہ خود اتنا پیٹریوٹک ہو وہ اپنے ملک کے بارے میں کیوں کوئی غلط چاہ سکتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے. سو ہی ہیز نتھنگ ٹو فیئر آف ایکچولی ان دیٹ سینس. سو اپنی جو کانشنس ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ جہاں تک آپ نے بولا کہ آنے کا تعلق ہے, یقیناً اس پہ ہماری بات ہوئی, لیکن اس نے اس چیز کو صاف طور پہ انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کو بہتر کرنا چاہتا ہوں, اگر سب لوگ اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اس ملک کا کون بہتر کرے گا. تو I think, and to be honest with you, he had very easy chance to do that, but he's passionate about the country, he's passionate about his work, he's passionate about journalism, he's passionate about, he feels that it's like a crusade for the truth, and I think this is why he preferred to stay in Pakistan. He loved traveling, he travels, but he always go back to Pakistan. And even after جو ہوا نومبر سے, اس میں بھی وہ گیا باہر, he had his holidays, he came back again. So اگر اس کو کوئی ایسی گلٹ ہوتی یا کوئی ڈر ہوتا یا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ یقیناً واپس نہیں آتا پاکستان, اس کو کیا مسئلہ ہے. لیکن ہی ہیز نتھنگ ٹو ہائڈ اینڈ ہی وانٹ ٹو اسٹے دا کنٹری. اس نے ایک ڈیجیٹل چینل کھولا جس سے کہ کتنے لوگوں کو امپلائمنٹ ملی. آپ دیکھیں ایک کوئی بھی ینگسٹر, پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا ڈائلیما ہے, لوگ بزنس نہیں کرتے, لوگ کچھ نہیں کرتے. اس نے ایک اسکریچ سے ایک نئی آرگنائزیشن بنائی, ینگسٹرز, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, جاب لیس ایجوکیٹڈ لوگوں کو جابس دی اور ان کو پازیٹیولی یوز کر رہا ہے. سو آئی تھنک ان آل ایسپیکٹ وی نیڈ ٹو انکریج ینگ انٹرپرینرز, پیپل ہو آر اسٹوری ٹیلرز, اینڈ اٹس اسینشیل فار پاکستانی کلچر, پاکستانی ہسٹری اینڈ دا ہول نیشن, ٹو بی آنیسٹ ود یو. اور ہسٹری میں یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ لکھی جائیں گی کہ اگر کوئی نیشن اپنے کریٹیو لوگوں کو اس طرح دباتا ہے اور یا اس طرح ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو ہسٹری آلویز ریممبر دیز انسیڈنٹس انفارچونیٹلی. بالکل. آپ کی فیملی یہاں پر ہے, آپ کی جو نیکسٹ جنریشن جو بچے ہیں وہ کیا, کیونکہ پاکستان کا امیج تھرو میڈیا, تھرو سوشل میڈیا ہی ان تک پہنچتا ہے, وہ زیادہ عرصہ زیادہ ٹائم پاکستان میں نہیں گزارتے. تو آج کل یہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد, فرحان صاحب ہوں یا دیگر صحافیوں یا جو بھی دیگر حالات, ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو پروٹیسٹ وغیرہ بھی ہو رہے تھے, پولیٹیکل پروٹیسٹ وغیرہ بھی ہو رہے تھے, اس کو جس طرح سے ہینڈل کیا جا رہا تھا, تو وہ بچے کیا سوچتے ہیں, کیا آپ کی کانورسیشن ہوتی ہے پاکستان کے بارے میں, کیونکہ آپ کی پوری فیملی ایک محب وطن فیملی ہے, پاکستان سے پیار کرتی ہے, تو کس طرح سے آپ ان بچوں کو بتاتے ہیں پاکستان کے بارے میں؟ بالکل, دیکھیں ہماری جو یہاں فیملی ہے اٹس آلموسٹ اے تھرڈ جنریشن ناؤ, اینڈ آئی مین ظاہر ہے بچے بٹ دے آر ویری most Pakistanis, like we travel regularly, we are fully in touch in Pakistan in all sorts of aspects. ظاہر ہے ان کے دماغ میں بھی ایک یہی چیز آتی ہے کہ whole society is going through decline, but they feel passionate about it, they want to support the country, they want to do the right changes, they want to play a positive role for the country as well, whatever they can, either through social media, through family support, or otherwise, business-wise, بہت ساری چیزیں جو کہ ہم وہاں جا کے پاکستانی لوگوں کے لیے اپنے کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں. This purely because we feel for Pakistan. اور بچوں کے لیے بھی یہی ہے, they are disappointed, but I always say that these are the phases in life, and inshallah ta'ala every nation go through these ups and downs, and hopefully the truth will prevail, and common sense will prevail inshallah, and hopefully we will go back to the track. آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ان کی جو درخواست ضمانت ہے اس پہ فیصلہ محفوظ کیا گیا کل کے لیے, کیا امید رکھتے ہیں پاکستان کے عدالتی نظام سے عید سے پہلے؟ سب لوگوں کی دعا, کوشش
یہی ہے کہ وہ گھر آ جائیں. تو آپ کو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے؟ دیکھیں فرحان از کوائٹ اے ریلیجیس پرسن ایز ویل، اور اس کو میں نے تو سوچا کہ میں نے کہا کہ جو آخری عشرے میں ہوا یہ تو میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا اعتکاف کرا دیا اور اللہ سے کنیکٹ کرنے کا موقع ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی اللہ کی بہتری ہوتی ہے، اور ہمیں انصاف کی امید ہے. ہمیں اور کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں صرف انصاف چاہیے. آپ سچ بولیں، آپ سچ کا ساتھ دیں. ابھی تک جو بھی ججز ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ خراب لوگ بھی ہیں ظاہر ہے، لائک اینی ویئر ایلس. سو میری صرف یہ امید ہے کہ دے ول جسٹ اٹس اے بلیک اینڈ وائٹ کیس، دیر از نو گرے ایریا ان دس، کامن سینس کی بات ہے. تو میں صرف یہی امید کرتا ہوں کہ جو ججز ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے انصاف کرنے کی. اگر آپ انصاف نہیں کرتے تو اس دنیا میں اور مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. تو میں تو صرف یہ امید کرتا ہوں کہ دا ٹروتھ شوڈ پریویل، اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ ونس ٹروتھ از پریویل ہی ول بی آؤٹ ASAP. بس اللہ سے ہماری دعا یہی ہے کہ ان تمام معاملے میں ہمارے لیے، ہمارے فیملی کے لیے، فرحان کے لیے، پورے پاکستان کے لیے خیر کا معاملہ ہو، اور اس سے جو ہمارے لوگ انوالو ہیں وہ بھی کچھ سیکھیں اور اس کو بہتری ہو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بہتری ہو. اور اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں وہ قلم ہے، انصاف کرنے کی طاقت ہے، اللہ اس کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل آمین. بہت شکریہ. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے. انشاءاللہ یہی دعا ہے کہ کل فرحان صاحب اپنی فیملی کے ساتھ ریونائٹ کریں گے، عید اپنی فیملی کے ساتھ کریں گے، اور جو اپنا مشن ہے وہ اسی طرح سے جاری رکھیں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.